کوئی بھی فرد جو ہے مصطفیٰ کی رحمت سے سبکدوش ہونے کا تصور نہیں رکھ سکتا۔ جذبہ کاملہ دائمہ متوالیہ اور ہمیشگی کا تصور رکھے گا کہ ہمیں رسول سے کبھی رستگاری نہیں مل سکتی۔ وہ انچاہے تو پہلو ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر وہ توحید پرست ہے تو بہرحال توحید پرستی یہی ہے کہ رسول رحمت ہے وہ، اور جہان کے لیے ہے تو جہان میں بستے ہو تو ان کی بارگاہ میں آپ کو لو لگانا ہوگا۔ یہ بات اگر سمجھ گئے تو حصول محبت کا تقاضا آسان ہو جائے گا، رسول پاک سے محبت کا تقاضا آسان ہو جائے گا۔ ایک ساس کو اگر یہ تصور ہو کہ وہ بیٹی ہے تو کبھی بھی وہ جھگڑا نہیں کرے۔ بیٹی اگر تصور کرے، بیٹی کے تصور میں پیار ہے، بیٹی کے تصور میں محبت ہے، وہ ڈانٹ ڈپٹ بھی ہے تو محبت ہے، تربیت ہے، لیکن اگر وہ بہو کا خیال کرے گی اور بہو بھی ساس کا خیال کرے گی تو پھر کبھی بھی محبت کا ماحول قائم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ کو ہم کو محسوس کرنا ہوگا کہ یہ صرف پیغام لانے والے نہیں ہیں، یہ رحمت بھرا پیغام لانے والے، یہ رحمت بھرا پیغام لانے والے ہیں۔ تب جذبہ کامل ہوگا، تب اٹریکشن کامل ہوگا ان کی طرف۔ تو آپ کو پوزیشن سمجھنا چاہیے۔ ایک انسان کے اندر کمالات ہوتے ہیں، ان کمالات میں افضل، اعلیٰ، یہ سب کا پہلو ہوا کرتا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی زاویے سے پرکھا جائے۔ آپ تشریف لائے، تشریف لانے کے بعد آپ کی عمر پاک جو خالص ظاہری طور پر اگر دیکھیں تو بشریت کا پہلو ہے۔ عمر پاک 40 سال تک کی عمر کو دیکھیں، بشریت ہے، یہ تو کامن ہے سب میں۔ اب اگر اس پہلو سے ہم مصطفیٰ کو یاد کریں گے تو کبھی ان کی طرف جذبہ کامل نہیں ہوگا، کبھی اٹریکشن کامل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ہم کامن ہیں، اس میں ہم ایکول ہیں، اس میں یکساں ہیں۔ اب ہم کو وہ تلاشنا ہوگا جو ہم سے اعلیٰ ہو، ہم سے اگر طالب علم کو سمجھ میں آئے کہ یہ ہمارا علم اور ہماری طرح جانتا ہے تو وہ کبھی بھی اس کا ادب نہیں کرے گا، کبھی بھی اس کے اندر محبت نہیں پیدا ہوگی، کبھی بھی اس کے اندر احترام پیدا نہیں ہوگا۔ تو اب آپ کو نبی کو سمجھنے کے لیے اس کے اعلیٰ کمال کو دیکھنا ہوگا، اوصاف کاملہ، عظمت والے اوصاف کو دیکھنا ہوگا، تب جا کر کے امت ان کی طرف متوجہ ہوگی۔ تو اب رسول پاک کو دیکھا آپ نے، صالحین کے فہرست جو اللہ پاک نے بتایا ہے خیر کی، آپ ذرا محسوس کیجئے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 63 آل عمران میں، سورہ نساء باب نمبر 5 میں اللہ پاک نے صالحین کی نیکوکار کی فہرست، سب سے پہلے جو فہرست بتایا ہے وہ صالحین کی، اس کے اوپر شہداء کی، اس کے اوپر صدیقین کی، اس کے اوپر نبیوں کی، اس کے اوپر رسولوں کی، اس کے اوپر اولو العزم رسول کی، اور اس کے اوپر ہے محمد رسول۔ اب ذرا غور کریں، تو یہ نیکوکار کی، یہ اچھے اور بہتر کی کیٹیگری ہے۔ اب تمام بشر ایک جگہ ہو کر کے اب اگر تلاش نہ ہو کہ نہیں ہمیں کوئی آئیڈیل چاہیے، ہمیں کوئی میرا بیس چاہیے، ہمارا کوئی مقتدا چاہیے، تو جو ایزی انسان ہوگا، جو عام انسان ہوگا، اس میں کوئی کمال نہیں ہوگا، تو وہ سب سے پہلے تلاشے گا صالح کو، اور جو صالحین میں سے ہوگا وہ تلاشے گا شہداء کو، جو شہداء میں سے بھی ہوگا وہ تلاشے گا صدیق کو، جو صدیق ہوگا وہ تلاشے گا نبی کو، جو نبی ہوگا وہ تلاشے گا رسول کو، اور جو رسول ہوگا وہ تلاشے گا اولو العزم رسول کو، اور جو اولو العزم رسول ہوگا وہ تلاشے گا محمد رسول اللہ کو۔ اب آپ غور کریں، کمالات مصطفیٰ، یہ اگر اسٹیٹس سمجھ میں آ گیا نبوت مصطفیٰ کا تو انشاءاللہ کبھی بھی حصول محبت کے جو تقاضے ہیں وہ آپ کے ہاتھ سے اور آپ کے دامن سے نہیں جائے گا۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ جس کے حصول کی بات کر رہے ہیں وہ سب میں معظم ہے، پہلے تو اپنے سے زیادہ اعلیٰ سمجھیے، تب حاصل ہونے کی راہ آٹومیٹک ہو جاتی۔ ہوتا کیا ہے، نہیں پیغام لائے، اللہ کر کے دے دیے اور چلے گئے، بس یہی ان کا کام تھا۔ یہ نہیں، اگر یہی کام تھا تو وہ امام الانبیاء کیوں بنے، وہ افضل الانبیاء کیوں بنے؟ اگر یہی کام تھا تو یہ کام تو دیگر نبی بھی کر کے چلے گئے۔ تو صاحب توراۃ، صاحب انجیل، صاحب زبور، یہ سب بھی وہی کام کیے ہیں، تو پھر کام اگر یہی ہے، نہیں، مقصد توحید کے خلاف کر رہے ہو آپ، یہ منشأ توحید کے خلاف کر رہے ہو۔ مصطفیٰ کو بھیجے جانے کا مقصد اگر یہی ہوتا کہ صرف پیغام دے کر چلے آؤ تو توحید پرست تو پہلے ہی تھے۔ عیسیٰ کے ماننے والے، موسیٰ کے ماننے والے کون تھے؟ موحدین، ماننے والے بلیور کون تھے؟ موحد تھے، توحید پرست۔ تو توحید پرستی ہی خالص اگر مقصود ہوتی تو کبھی بھی ایسا اللہ پاک محمد کو بھیجتا ہی نہیں، اور وہ بھی رب العالمین کا رسول، رسول رب العالمین، رحمت للعالمین، سارے کائنات کا رسول بنا کر کے بھیجتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ نہیں، مصطفیٰ کو بھیجے جانے کا مقصد کچھ اور ہے، رسول پاک کو بھیجے جانے کا مقصد کچھ اور ہے۔ قرآن پاک سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 میں نے تلاوت کی ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اے کائنات میں بسنے والوں، اس سے پہلے ایک جمیعہ کا لفظ ہے، اے پوری کائنات میں بسنے والوں سنو، ہدایت کاملہ چاہتے ہو، سب لوگ ہدایت چاہتے ہو، تو آپ کوئی خاص طبقے کا تصور دے کر کے میں رسول اور پیغمبر کو نہیں بھیجا ہوں،
عائشہ کو بھیجا ہو کہ یہ ان کے اندر دائمی ہدایت ہے، کوئی افیکٹر تمہیں افیکٹڈ نہیں کر سکتا، ان کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاؤ لعلکم تہتدون، امید ہے کہ ہدایت کاملہ پر سبحان اللہ، واتبعوہ لعلکم تہتدون، ان کی غلامی اختیار کرو۔ یہاں پر ترجمہ جو ہے اردو کے حساب سے کر کے لوگ چلے جاتے ہیں کہ اتباع کرو، مانو، یہ کرو وہ کرو، بس آسان سا ترجمہ کہ نماز پڑھو، حج کرو، زکات کرو اور بالکل ہدایت پر ہوگے، نہیں، اتباع اور اطاعت میں فرق ہے۔ اتباع کہتے ہیں، اب یہاں کے حساب سے تو اتباع کہتے ہیں کہ متبع یعنی جس کی آپ اتباع کریں، ان کی تحقیق نہ کریں، ان کو جیسے وہ بولے منوان تسلیم کر لیں، کیا بات، اتباع کا تصور ہے۔ اور اطاعت میں ہے کہ اس میں تحقیق اور دلیل کا بھی پہلو ہوا کرتا ہے، قول اور مشاہدہ، تھیوری اور پریکٹیکل دونوں کا پہلو۔ اسی لیے اللہ پاک نے اپنی شان کے لیے اتباع کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، فرمایا اطیعوا اللہ، اطاعت کا لفظ کہا، اتبعوا اللہ نہیں کہا کہ اللہ کی اتباع کرو، نہیں، اطاعت کرو، کیونکہ اطاعت کے لیے ضروری ہے شیورٹی، ضروری ہے ضمانت، ضروری ہے دلائل۔ چنانچہ پروردگار عالم نے جب اطاعت کا پہلو کا قرآن پیش کیا، نبی کو پیش کیا، تو اطاعت اور اتباع میں یہی فرق ہے۔ اللہ پاک نے حبیب کی اتباع کرنے کے لیے کہا، اطاعت کے بھی نہیں کہا، مگر اتباع کرنے کے لیے حبیب کی کہا۔ کیا مطلب؟ یہ حبیب وہ ہے جو کہہ دے تو ڈسکس مت کرنا، آنکھ بند کر کے مان لینا، اتنا باکمال ہے، اتنا عظیم ہے، اتنا اہمیت کا حامل ہے، مان لینا۔ چنانچہ جب ہم صدیق اکبر کو دیکھتے ہیں اور صحابہ کرام کی کیٹیگری کو دیکھتے ہیں تو یہ تصور کامل طور پر ہمیں ابھر کر نظر آتا ہے۔ کیا سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، کام میں مگن ہے، کام میں مگن ہے، اتنے میں ابو جہل آتا ہے، اے ابو بکر دیکھ تیرے محمد کیا کیا بول رہے ہیں، رات کے تھوڑے سے حصے میں ایسا بول رہے ہیں کہ میں وہاں گیا، یہاں گیا، وہاں گیا۔ ابو بکر صدیق توجہ دیے بغیر، توجہ دیجیے گا، توجہ دیے بغیر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا کہ اگر محمد کہہ رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہو۔ کیا بات، جملے کو غور کریں، محمد کہہ رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہوں گے۔ تو متبع جو ہوا کرتا ہے، متبع کے لیے من وعن بصر و چشم اینی ٹائم تسلیم رہا کرتا ہے، مکمل طور پر ایکسپٹڈ رہا کرتا ہے۔ تو رسول پاک کی محبت آپ کے دل میں اسی وقت آ سکتی ہے جب آپ بلا چوں چرا ان کو مانیں، بلا چوں چرا ان کو مانے۔ تحقیق کرنے والے محققین ہیں، یہ عوام کو یہ تحقیق کا ملکہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ابھی آپ کو بتاؤ کہ دین اسلام اور مذہب اسلام، شریعت محمدی کا تحقیق کا جو مسئلہ ہے وہ اتنے علوم اور فنون کا محتاج ہے کہ آپ نہیں جانتے۔ اشارہ کر دوں، علم بلاغت چاہیے، علم عروض چاہیے، علم قوافی چاہیے، علم اصول تفسیر چاہیے، علم تفسیر چاہیے، علم شرح حدیث چاہیے، علم حدیث چاہیے، قوانین چاہیے، گرامر چاہیے، ضابطے چاہیے۔ ایک لفظ ہے، ان کی نسبت ان کی طرف کریں گے تو کیا معنی ہوگا، ان کی طرف کریں گے تو کیا معنی ہوگا۔ مشترک چاہیے، معول چاہیے، حقیقت چاہیے، مجاز چاہیے، بلکہ اصول فقہ کی زبان میں بول دوں 80 کوالٹی، 80 گرامر ہے قرآن کی فہمی کے لیے، قرآن فہمی کے لیے 80 قسم ہے قرآن فہمی کے لیے۔ ایک آیت ہے جس میں حقیقت بھی ہے پوشیدہ، مجاز بھی ہے پوشیدہ، مشترک بھی ہے پوشیدہ، معول بھی ہے پوشیدہ، ہر صحیح کنایا مجاز، یہ سارے کوالٹی پوشیدہ ہے۔ ایک لفظ بتا دوں، جیسے لفظ الصلاۃ ہے، اس کا معنی درود بھی ہے، اس کا معنی نماز بھی ہے، اس کا معنی تسبیح و تہلیل بھی ہے، اس کا معنی توحید بھی ہے، اس کا معنی ثنا بھی ہے، اس کا معنی تعریف بھی ہے۔ اب آپ بتائیے، ڈکشنری میں دیکھیں گے تو ایک لائن سے اس کا معنی نکل جائے گا، لیکن اس کو اصول کی زبان میں مشترک کا لفظ کہا گیا ہے، اسے مشترک کہتے ہیں۔ اور مشترک کا جو مفہوم متعین ہوتا ہے وہ نسبت سے ہوا کرتا ہے، کہ جس کی طرف نسبت ہوگی وہ معنی متعین ہوگا۔ چنانچہ صلاۃ کی نسبت رب کی طرف ہوگی، نماز معنی مراد ہوگا، نبی کی طرف ہوگی درود معنی مراد ہوگا، چرند و پرند کی طرف ہوگی تسبیح و تہلیل معنی مراد ہوگا، اور رسول پاک اور امتی کی طرف ہوگی طلب رحمت معنی مراد ہوگا۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ صرف واٹس ایپ اور صرف سوشل میڈیا کی بنیاد پر، انگلش وغیرہ کی بنیاد پر اور لینگویج کی بنیاد پر رسول کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے، دل کی بنیاد پر رسول کو سمجھا جائے، دلیل کی بنیاد پر نہیں، قلب کی بنیاد پر سمجھا جائے۔ اسی لیے اللہ پاک نے ایمان کا ڈیفینیشن اور رسول پاک نے اور شریعت محمدی نے ایمان کا ڈیفینیشن بتایا، التصدیق القلبی، دل سے مصطفیٰ کی ہر وہ تمام باتوں کو ماننا جن جن باتوں کو اللہ کے رسول نے اللہ پاک کی طرف سے لایا ہے، التصدیق القلبی، قلبی دل سے ماننا، یہ ہے ایمان کا پہلو۔ اور ایمان کا دوسرا نام حدیث کی دعا میں کہوں تو محبت ہے۔ چنانچہ بخاری میں کئی عنوان باندھا گئے، ایک عنوان ہی ہے حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان، نبی سے محبت کرنا ایمان سے ہے، ایمان سے ہے، ایمان سے ہے۔
اس بارے ایمان سے تو ایمان محبت کرنا ایمان سے ہے. بے شک رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ ہے. بے شک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے کامیابی کے لیے بہترین نمونہ ہے. لیکن رسول تو پہلے سمجھ میں آئے تب تو ان کی تعلیمات سمجھ میں آئے گی. ہم سمجھ ہی میں نہ آئے میری بات کہاں سے سمجھ میں آئے گی؟ یہ کون ہے، یہ کیا ہے، یہ کیسے ہے؟ اللہ پاک سب جانتا ہے نا کہ رسول کیسے ہے، کس طرح ہے. لیکن سنیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کے باوجود انٹروڈکشن پروردگار عالم نے امت کے لیے کرایا ہے، مخلوق کے لیے کرایا ہے. آپ اٹھائیں سورہ احزاب کے آیت نمبر 45 46 47 کو اٹھائیں تو اللہ پاک فرماتا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے غیب کی خبر بتانے والے، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، جنت کی خوشخبری بنا دینے والا بنا کر بھیجا، جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر کے بھیجا، اور سنیے مومنوں کو اس بات کی خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا کہ ان کے لیے بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا احسان ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں اے اللہ تو نے رسول بھیجا، تو نے نبی بھیجا، یہ بھیجنا تیرے علم میں ہے، یہ بتا کیوں رہا ہے؟ جواب ملا ان کو سمجھ لو پہلے یہ ان کا اسٹیٹس سمجھ میں آ گیا. تو جو عظمت والا ہوتا ہے بات بھی عظمت والی ہوا کرتی ہے. اللہ فرما رہا ہے یہ شاہد ہے. کیا سمجھے آپ شاہد کا معنی؟ شاہد کا معنی گواہ ہے. کس کے گواہ ہے؟ آپ سمجھے رحمت کاملہ کو، سمجھے رحمت للعالمین کو. جب وہ سارے عالمین کے لیے رسول ہیں تو وہ سارے عالمین کے لیے گواہ ہے. اب آپ اپنے لاجک میں استعمال نہ کرنا کہ یہ گواہ ہے تو ہاں بالکل جن کو دیکھے ہوں گے، جن کو سمجھے ہوں گے. نہیں، اللہ نے جب گواہ بنایا ہے اور سارے جہان کا رسول بنایا ہے. اچھا یہاں پر ایک نقطہ کا لفظ ہے انا ارسلناک، انا خلقناک شاہدا نہیں فرمایا، ہم نے آپ کو شاہد پیدا کیا ہے نہیں فرمایا. ارسلناک جس میں رسالت پوشیدہ ہے اور رسول کی جو رسالت ہے وہ سارے جہان کی رسالت ہے. اس کا مطلب گواہی مصطفیٰ سارے جہان کے لیے ہے، سارے جہان کے لیے ہے. تو جہاں جہاں جو جیسے جیسے اللہ کی مخلوق جہاں جہاں بستی ہے وہاں وہاں کی گواہی لوازم رسالت میں داخل ہے. اسی لیے اب آپ کو عقیدہ بنانا ہوگا جن کی نگاہ اور جن کی گواہی کا عالم یہ ہے کہ وہ ساری کائنات کی گواہی دے. ہم تو ایک دنیا میں ایک عالم میں، ایک انسانیت کے عالم میں ایک زمین پر بسنے والی ایک مخلوق ہے، ایک کوالٹی ہے. تو اب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹیٹس جب یہ سمجھ میں آئے گا کہ ساتوں طبقات ارض، ساتوں طبقات آسمان، آسمان کے ساتوں طبقات، زمین کے ساتوں طبقات یہ سب کے رسول ہیں اور اینی ٹائم مصطفیٰ جان رحمت کو پروردگار عالم نے سب کا رسول بنایا اور یہ رسول گواہ ہے. تو اب ان کے دائرۂ رسالت میں ساروں کے علوم اور ساروں کے تحقیقیں، توجہ دیجیے گا، اور ساروں کے معاملات، ساروں کی بولیاں، ساروں کے اعمال، ساروں کے افعال، ساروں کے کردار دائرۂ نبوت اور لوازم رسالت میں داخل ہونے کی بنیاد پر چہرہ مصطفیٰ کے سامنے ہے، نگاہ مصطفیٰ کے سامنے ہے. خصائص کی روایت آپ کو بولوں، اسی لیے آقا فرماتے ہیں تو رضو علی اعمالکم بالغداۃ والعشی. ایک روایت میں ہے یوم الخمیس کہ ہر جمعرات کو تمہارے اعمال صبح و شام کے پیش کیے جاتے ہیں. جو تم اعمال کرتے ہو وہ اعمال سب سے پہلے میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. آپ جانتے ہیں کیوں پیش کیے جاتے ہیں؟ پیش کیے جانے کا صرف مسئلہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو گواہ بنایا ہے. اب آپ گواہی دیں کہ کون عمل اچھا ہے، کون عمل خراب ہے. امت کا وہ طبقہ پتہ ہے جو کہ رسول رحمت کو اس زاویے سے استعمال کر رہے ہیں. استعمال کرنا تو بڑی ذمہ داری سے بولو، اس زاویے سے استعمال کر رہے ہیں کہ مصطفیٰ کو یہ پہلو نہیں ہے، مصطفیٰ کو یہ معلوم نہیں ہے، مصطفیٰ اس میں انکمپلیٹ ہے، مصطفیٰ اس میں انکمپلیٹ ہے. پیارے بولنے سے پہلے سوچ لو، تمہاری زبان سے نکلی ہوئی بات سے پہلے جو احساس ہے اس کا بھی علم اللہ پاک نے رسول کی لوازم رسالت میں داخل فرمایا ہے. اس لیے کہ جو بھی عالم ہے، جو عالم بطن ہو، عالم جسم ہو، جہاں جہاں عالم کا اطلاق ہو سکتا ہے اللہ پاک رسول کو وہاں وہاں کا رسول شاہد بنا کر بھیجا ہے، رسول گواہ بنا کر کے بھیجا ہے. لہذا بولنے سے پہلے سمجھنا ہوگا. اس لیے جو لوگ یہ بول کر کے یہ کر رہے ہیں کہ کیوں منایا جا رہا ہے، توجہ دیجیے گا، کیوں منایا جا رہا ہے، ان کو یاد رکھیے رسول پاک کو منانا، یہ رسول پاک کا ذکر کرنا یہ برتھ ڈے کا تصور نہیں ہے. اسی لیے تو ہم کیک کاٹنے کے لیے نہیں رکھے ہیں، ہیپی برتھ ڈے کا جملہ نہیں بولتے ہیں. ایک بھی سیرت کی ایسی محفل بتائیے جہاں بے وضو سامعین بیٹھے ہو یا علماء بیٹھے ہو. ارے جب ہر زاویے سے ہیپی برتھ ڈے میں تو ناپاک بہنیں بھی رہتی ہیں، ناپاک عورتیں بھی رہتی ہیں اور دیگر لوگ ان کا اہتمام نہیں ہوتا، کیکیں کاٹے جاتی ہیں. لہذا تم اس حدیث کی بنیاد پر
میلاد مصطفیٰ وغیرہ کو یہ محبت کے تقاضے اور ان کے حصول کے ایک ذریعے ہیں. اسے تشبہ غیر قوم نہیں بتا سکتے کہ یہودیت یا عیسائیت سے اس کی تشبہ ہے. نہیں، اگر ایسا تشبہ ہوتا تو سیرت کی محفل میں کیک کاٹے جاتے، ہیپی برتھ ڈے کا جملہ بولا جاتا. نہیں بولا جاتا ہے. یہاں باادب بیٹھ کر مصطفیٰ کے ذکر سے محظوظ ہوا کرتے ہیں لوگ، باادب بیٹھ کر مصطفیٰ کی سیرتیں سنتے ہیں لوگ. اس لیے یہ برتھ ڈے سے ان کا کمپیئر نہ کرنا چاہیے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کا تصور یہ مصطفیٰ کی محبت کا کے حصول کا ایک عظیم راز ہے. اس لیے کہ عام وقتوں میں آپ نیٹ کی دنیا میں آج کی تاریخ میں کیا سمجھ سکتے ہو؟ بغیر استاذ کے جب ایڈوکیٹ نہیں بن سکتے، جبکہ پوری کتابیں ایڈوکیٹ کی نیٹ پر موجود ہیں. آپ پڑھ لیجئے، نہیں آپ کو سرٹیفکیٹ مل سکتی ہے. استاذ رہنا ضروری ہوا کرتا ہے، نباز رہنا ضروری ہوا کرتا ہے. جب تک نہیں تو پھر جب دنیا کی چیزوں کے حصول بغیر استاذ کے آپ نہیں کر سکتے، مصطفیٰ کے بغیر آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں کوئی چیز؟ یہ آپ کے رسول ہے، اس کو آپ کو محسوس کرنا ہوگا، اس کو آپ کو اپنے دل سے محسوس کرنا ہوگا کہ یہ رسول میرے ہے، میرے اور میرے بولتا ہے، جس کو اس میرے میں تیرا کا پہلو نہیں ہوا کرتا ہے کہ کیا لے کر بیٹھے ہو. ہر سال یہی کرتے ہیں، انہوں منائے گا انہوں منائے گا. نہیں ہے پیارے، مسجدیں تعمیر ہو جاتی ہے لیکن تعمیر کے بعد ابھی بھی بہت سارے آپشنز موجود ہوتے ہیں. اس میں ابھی فین کا مسئلہ ہے، اس میں ابھی کشش کا مسئلہ ہے، اس میں ابھی زینت کا مسئلہ ہے، اس میں ابھی کشش کا مسئلہ ہے. تو اسلام کی سربلندی اور تعمیر کے لیے، تعمیر کا لفظ تو ایک دم ماشاءاللہ 67 ایئرز سے ہم سب سمجھ رہے ہیں، تو تعمیر کے لیے